الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ نماز کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ نوافل پڑھتا ہے، وہ عبادات کرتا ہے، وہ فرائض پڑھتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سی صورتیں ایسی بنائیں، ایسی عطا فرمائی کہ جس میں آیت سجدہ بھی رکھی، اور آیت سجدہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ اگر بندہ آیت سجدہ کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن آیت سجدہ سے مانگنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مانگ لے تو پھر اس کے بہت سے فوائد سامنے آ جاتے ہیں۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر سجدے میں کر لیا جائے، اگر مانگے گا تو 10,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف، تو ابھی فوری طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اس سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا، اے میرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت کو قبول فرما لیا اور فرمایا، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ تو سورہ سجدہ کے بہت سے فضائل ہیں، جو کوئی سورہ سجدہ پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلتیں اور برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو 14 آیات سجدہ کو روزانہ اگر آپ تلاوت کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بتانے کا مقصد کہ سجدے کی اس قدر فضیلت ہے۔ بندہ جب اپنے رب کے سامنے مانگتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ لیتا ہے، اپنی ناک کو دبا کر مکمل سجدے میں چلا جاتا ہے، اور سجدے میں جا کر بھی اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی آنکھیں بھی جھکا لیتا ہے، سجدے میں جا کر بھی نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، تو رب کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اور پھر اب رب اپنے بندے سے فرماتا ہے، میرے بندے میری عبادت کرنے والے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اور بندہ جب سجدے سے سر اٹھا کر اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب عز و جل اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اگر وہ یہ دعا پڑھ لے کہ سجدوا وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ میرے چہرے نے اس پروردگار کے لیے سجدہ کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس کی بہترین انسانی صورت بنائی ہے، اور محض اپنی طاقت اور قوت سے اس کے کان اور آنکھیں کھول لیں، پس بڑا ہی برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول فرما لیتا ہے اور فرماتا ہے، اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو لکھ دے اور اس کے سبب سے تو گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے۔ بندہ اپنے رب سے فرماتا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور تو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ
کر دینا تو اس سجدہ تلاوت کو میری جانب سے ایسے ہی قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ بندہ اگر یہ دعا مانگ لیتا ہے پھر رب اس کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، سجدے میں جا کر مانگا کریں۔ آپ چاہتے ہیں جو مانگیں پورا ہو، جو خواہش کریں قبول ہو جائے، بس یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ آیت سجدہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں آپ فوری آپ کی کوئی بڑی سے حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہے، آپ فوری طور پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا ایک ہی دن میں 5 نمازوں میں پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ نے جب آخری رکعت پڑھنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس اپنی فلاں دعا کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے گن کر، اپنی انگلیوں پر گن کر آپ نے 300 کی تعداد سجدے میں کرنی ہے۔ اگر آپ نہ کر سکیں تو 100 کی تعداد ضرور مکمل کریں۔ تو جو بندہ ایک دن 300 ہر نماز کے بعد یہ پڑھے گا، 300 کی تعداد سجدے میں پورا کرے گا، اور پھر کوئی ایسا دن نہ ہوگا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ اگر اس عمل کو آپ نے ایک دن میں مکمل کر لیا تو سمجھیں 10,000 حاجتیں بھی اگر آپ مانگ لیں اللہ پاک فوری قبول کر لے گا۔ آسمان سے آپ کے لیے رزق برسا دے گا، آپ کے رزق میں برکت کر دے گا، آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس قدر آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو ہماری جو بہنیں، میرے جو بھائی ہیں جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہماری دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اسی طرح سے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ میرے جو بہن، میرے جو بھائی پیارا پیارا درود پاک پڑھتے ہیں، ان سے گزارش ہے اسی طرح سے پڑھتے رہیں، اپنی آخرت کو سنوارتے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور پھر ایک دن بروز قیامت آپ کہیں گے کہ روحانی وظائف چینل ہم نے دیکھا تھا اور ہمیں نماز کی تلقین کی گئی تھی، درود پاک کی تلقین کی گئی تھی، تو ہم نے درود پاک اور نماز شروع کی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔